آئیے اب مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی رضولوی صاحب قبلہ کا بیان سماعت فرمائیں، جس کا عنوان ہے تبلیغی جماعت کا پوسٹ مارٹم نمبر 3۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آقائے نعمت، دریائے رحمت، کنز کرامت، مجدد دین و ملت، سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یاد کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، قبر میں لہرائیں گے تاحش چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، رکھنا لحد میں جس دم عزیزو پڑھ کے سنانا نام محمد، اور پڑھتی درودیں دوڑیں گی حوریں لاشا جو لے گا نام محمد۔ میرے پیر و مرشد مظہر اعلی حضرت شیر بیش سنت فرماتے تھے، پیارے حبیب کو پکار پیارے نبی کا نام لے، پیارے حبیب کو پکار پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام لے۔ آقا نامدار محبوب کردگار شفیع روز شمار رحمت عالم نور مجسم ہادی اکرم حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک کی بڑی مشہور و معروف آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ ہمارا آپ کا خالق و مالک فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے صحابہ کی خصلت بیان کی ہے، نبی کے ساتھیوں کی سیرت بیان کی ہے کہ جو نبی کے ساتھی ہیں وہ نبی کے دشمنوں کے لیے سخت ہیں اور نبی کے دوستوں کے لیے رحم دل ہیں۔ حضرات آئیے تفسیر کی روشنی میں ہم آپ کو یہ بتائیں والذین معہ سے مراد کون ہے۔ سارے مفسرین کرام فرماتے ہیں آیت کریمہ میں والذین معہ فرمایا گیا، یہ والذین معہ سے مراد افضل الخلق بعد الانبیاء یار غار نبی حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی، پہلے ٹھیک رہتی بعد میں گڑبڑ ہو جاتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ لفظ قرنی میں 4 حروف، کتنے حروف ہیں؟ 2 سے بولیے، قاف رے نون، یہ آپ نے اکٹھا کیا کیا بن گیا؟ قرنی۔ آقا فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ سرکار نے لفظ قرنی فرما کر 2 گمراہ فرقوں کا رد کر دیا ہے۔ ایک فرقہ وہ ہے جو کہتا ہے نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، جسے ہم وہابی کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور دوسرا فرقہ وہ ہے جو کہتا ہے ترتیب خلافت باطل ہے، حضرت علی کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے، مگر قربان جائیے سرکار کے کلام بلاغت نظام پر کہ میرے آقا نے ایک لفظ قرنی فرما کر دونوں گمراہ عقیدوں کا رد کر دیا ہے، اپنے غیبدہ ہونے کا بھی ثبوت دے دیا ہے اور ترتیب خلافت بھی بیان کر دی۔ کیسے؟ اب آپ دیکھیں خلفائے راشدین کے نام، آپ دیکھیں پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، کہہ دو سبحان اللہ،
دوسرے خلیفہ حضرت عمر، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان، چوتھے خلیفہ حضرت علی۔ اب پہلے خلیفہ کے نام کا آخری حرف قاف ہے، دوسرے خلیفہ کے نام کا آخری حرف ز ہے، تیسرے خلیفہ کے نام کا آخری حرف نون ہے، چوتھے خلیفہ کے نام کا آخری حرف یہ ہے۔ صدیق کا قاف، عمر کی ریخ، عثمان کا نون، علی کی یہ کو آپ نے اکٹھا کیا، پتا چلا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے صدیق کا زمانہ ہے، پھر میرے عمر کا زمانہ ہے، پھر میرے عثمان کا زمانہ ہے، پھر میرے علی کا زمانہ ہے۔ آقائے دو عالم نے اپنے غیبتہ ہونے کا بھی ثبوت دے دیا اور ترتیب خلافت بھی بیان کر دی۔ اب آپ اجازت دو تو اپنے آقا کی ایک حدیث سنا۔ بولیے سنا دوں؟ یہ آپ کتاب دیکھ رہے ہو، کتاب کا نام ہے دین حق، سعودی گورنمنٹ نے چھاپا۔ جب میں حج کے لیے گیا تو فری میں تقسیم ہو رہی تھی، مجھ کو بھی یہ کتاب مل گئی۔ میں نے جب کھولا تو اس کے صفحہ 66 پر ایک حدیث پاک نظر آئی۔ یہ حدیث ایسی نہیں کہ بمبئی کے آپ نے علماء سے نہ سنا ہو، پوری دنیا کے علماء سناتے ہیں، مگر جب بات ان کے مطلب کی نہیں ہوتی تو کہتے ہیں راوی ضعیف ہے، ہم اسے نہیں مانیں گے۔ مگر اب تو تم نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے تو اس لیے تمہیں بھی مان لینا چاہیے۔ دیکھو کتاب کا نام دین حق ہے، سعودی گورنمنٹ نے چھاپا ہے، یہ غیر مقلدوں کی کتاب ہے، اہل حدیث کہلانے والوں کی کتاب ہے۔ کتاب کا صفحہ 66 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ان قریب میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ کتنے فرقے ہوں گے؟ زور سے بولیے کتنے؟ اب لوگ آتے ہیں کہتے ہیں حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات کی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، حرم ایک ہے، اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے تو سب کلمہ پڑھنے والوں کو ایک ہو جانا چاہیے۔ جس پیغمبر کا آپ کلمہ پڑھتے تھے وہ نبی فرماتے میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اب آپ بتاؤ نبی نے جو کہہ دیا ہے کیا ممکن ہے کہ وہ نہ ہو؟ ارے میرے آقا کی شان تو یہ ہے جو سب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو سب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا سب ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ میرے سرکار نے کہہ دیا کہ 73 فرقے ہوں گے تو اگر ساری دنیا مل کر 74واں فرقہ بنانا چاہے تو بولو بنا سکتی ہے، اور سب چاہیں کہ 72 ہی فرقے رہ جائیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا کتنے فرقے ہوں گے؟ زور سے بولو کتنے فرقے ہوں گے؟ تب چاہے کوئی بھی کونسل بنائیے، کوئی بھی تنظیم بنائیے، کوئی بھی دارالعلوم بنائیے اور سب کو اکٹھا کر کے آپ چاہیے ایک ہی فرقہ ہو جائے، ایک ہی جماعت ہو جائے تو جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جب 1400 سال پہلے انہوں نے کہہ دیا 73 فرقے ہوں گے تو تمہارے ایک کرنے سے نہ کل ایک ہوئے تھے، نہ آج ایک ہوئے ہیں، نہ آئندہ کل ایک ہو سکتے ہیں۔ اور میں تو آپ کو ایک تاریخی بات بتا دوں، ہمارے ہاں اتر پردیش کی راجدھانی کا نام لکھنؤ ہے۔ کیا ہے؟ لکھنؤ میں ایک ادارہ چلتا جسے ندوۃ العلماء کہتے ہیں۔ علی میاں جب آجہانی ہو گئے، جب زندہ تھے، ایک مرتبہ انہوں نے ندوہ میں اجتماع کروایا، ڈھیر سارے لوگ اکٹھا ہو گئے تو شام کو کھڑے ہو کر انہوں نے اعلان کیا بھائیو آج دیکھو ندوہ کے صحن میں بھارت کا 11 لاکھ مسلمان آ گیا، ہر مکتبے فکر کا آدمی آیا، وہابی آیا، دیوبندی آیا، رافضی آیا، قادیانی آیا اور چکرالوی آیا، نیچری آیا، سب آیا، لیکن اگر نہیں آیا تو خالی بریلوی نہیں آیا۔ اس سے پتا چلا بریلوی جھگڑالو ہیں، بریلوی فتیل ہیں، بریلوی فسادی ہیں، جہاں سب آ گئے تھے ان کو بھی آ جانا چاہیے۔ سلطان اول حضرت مخدوم شاہ مینا کے آستانے پر اسی شام کو میری تقریر تھی، ہر کی خواہش چشم دل بینا گنن سن
سرمائے خاکے درے مینا کو نہ میں نے کہا علی میاں آج ندوہ کے صحن میں بھارت کے 11 لاکھ مسلمان بقول آپ کے جمع ہو گئے، ہر مکتب فکر کا کلمہ گو آ گیا، سب وہاں اکٹھا ہو گئے، اگر نہیں آیا تو خالی بریلوی نہیں آیا، سب وہاں کیوں جمع ہو گئے، بریلوی کیوں الگ رہ گیا؟ یہ عبدالمصطفیٰ سے سن لو، بات یہ ہے کہ 1400 سال پہلے میرے آقا نے فرما دیا تھا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 72 فرقے جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا، اور آقا نے فرمایا کہ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے، تو جتنے کفری فرقے والے جہنمی فرقے والے تھے وہ سب ندوہ میں جمع ہو گئے، اور جو جنتی فرقہ تھا وہ الگ رہ گیا۔ یہ ہمارا الگ رہنا یہی تو ہمارے حقانیت کی دلیل ہے، یہی تو حقانیت کی دلیل ہے۔ آقا فرماتے ہیں 73 فرقے ہوں گے، بولو کتنے؟ زور سے بولو کتنے؟ اور فرمایا 72 جہنمی ہوں گے، جنتی ایک ہوگا۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، سب مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ جنتی فرقہ، جنتی فرقہ، جنتی فرقہ، اور جہنمی 72۔ اب لوگ کہتے ہیں ان بریلویوں کو دیکھو، یہ کلمہ پڑھنے والوں کو جہنمی کہتے ہیں، نماز پڑھنے والوں کو جہنمی کہتے ہیں، روزہ رکھنے والوں کو جہنمی کہتے ہیں، حج کرنے والوں کو جہنمی کہتے ہیں، زکات دینے والوں کو جہنمی کہتے ہیں، قرآن پڑھنے والوں کو جہنمی کہتے ہیں۔ جی نہیں جناب، اعلیٰ حضرت نے کسی کو جہنمی نہیں کہا، ہم نے کسی کو جہنمی نہیں کہا، خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 72 جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا، اور سارے علماء کا اتفاق ہے کہ ان 73 فرقوں میں سب کے سب بنامے کلمہ ہوں گے، بنامے داڑھی ہوں گے، بنامے اسلام ہوں گے، یعنی یہ مسلمان کہلانے والے ہوں گے، ان میں مشرک شامل نہیں ہے، چوٹی والے شامل نہیں ہے۔ تب ہمیں کہنے دو، ارے آپ ایک وہابی کو جہنمی کہتے گھبراتے ہو، اور جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو انہوں تو 72 کلمہ پڑھنے والوں کو جہنمی کہا ہے، 72 داڑھی والوں کو جہنمی کہا ہے، 72 نماز پڑھنے والوں کو جہنمی کہا ہے، 72 روزہ رکھنے والوں کو جہنمی کہا ہے۔ تو جس نبی کے امتی ہو انہوں نے 72 فرقوں کو جہنمی کہا، اور آپ خالی وہابی کو جہنمی کہنے میں گھبراتے ہو۔ سن لو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 72 فرقے ہوں گے جن میں 72 جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے کہا آقا جب 73 میں 72 جہنمی اور جنتی ایک، اور سب کے چہرے پر داڑھی، سب کے ہاتھوں میں قرآن، سب کے زبان پہ کلمہ، سب نماز روزے والے، تو ہم پہچانے کیسے ان 73 داڑھی والوں میں جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے، جنتی کون ہے، دوزخی کون ہے؟ تو آقا آپ بتائیے پہچان۔ اگر سرکار 72 گمراہ فرقوں کی نشانی بتاتے تو ہمیں بڑی مصیبت ہو جاتی، ہم سب کو پہچان پاتے یا نہ پہچان پاتے۔ تو میرے آقا رحمت عالم بن کے آئے، انہوں نے کہا میں ایک جنتی فرقے کی پہچان بتا دیتا، جو اس طریقے پر ہو سمجھ لینا وہی جنتی ہے، اور جو اس طریقے پر نہ ہو سمجھ لینا وہی جہنمی ہے۔ ہم نے کہا آقا جنتی فرقے کی پہچان کیا ہے؟ تو آقا فرماتے تھے مانا علیہ و صحابی، جنتی فرقے کی پہچان یہ ہے کہ وہ میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ پتا چلا جو نبی کے طریقے پر ہو جنتی، جو نبی کے صحابہ کے طریقے پر ہو جنتی، اور جو اس طریقے پر نہ ہو وہی جہنمی۔ اب آؤ دیکھو نبی اور نبی کے صحابہ کے طریقے پر کون ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ توجہ ہے، پوری طرح جاگ رہے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نبی اور نبی کے صحابہ کے طریقے پر کون؟ تو نگر نگر، جگہ جگہ، قریہ قریہ، شہر شہر پائجامہ اونچا کیے لوگ گھوم رہے ہیں، اور نبی کے کندھے سے کندھا ملاتے، نبی کی برابری کا دعویٰ کرتے۔ مگر آؤ نبی کو سمجھنا ہے تو ان سے نہ سمجھو، ان سے نہ سمجھو، ادھر نہ سمجھو، ادھر نہ سمجھو، اللہ اس کے رسول سے سمجھو، صحابہ سے سمجھو۔
آئیے سب سے پہلے ذرا ہم قرآن سے پوچھیں، اے قرآن تو بتا دے نبی کی شان کیا؟ تو جب ہم نے قرآن سے پوچھا تو قرآن نے کہا نبی کی شان پوچھ رہے ہیں؟ ارے نبی کی شان کا عالم یہ ہے کہ چہرے سے زلفیں ہٹاتے ہیں، وہ دعا کا خطاب دے دیا جاتا ہے، چہرے پہ زلفیں بھی کہہ رہتے ہیں، وہ لیلی اذا سجا فرما دیا جاتا ہے، کالا کمبل اوڑھتے ہیں، یا ایھا المزمل کہہ دیا جاتا ہے، چادر لپیٹتے ہیں، یا ایھا المدثر کہہ دیا جاتا ہے۔ نبی کی شان یہ ہے کہ نبی اگر دستے پاک سے کچھ دیتے ہیں تو اللہ کہتا ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا نبی جو دے اسے لے لو، اور اگر نبی کچھ منع کرتے ہیں تو قرآن کہتا وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا نبی جس سے روکے اسے رک جاؤ۔ اور نبی کی محبوبیت اور نبی کی شان کا تو عالم یہ ہے کہ یاد کیجئے اللہ کے نبی نے غزوہ بدر کے موقع پر اپنے دستے مبارک سے ایک مٹھی کنکریاں پھینک دی تھی۔ آپ کنکریوں سے پوچھو تمہیں کس نے پھینکا تھا؟ جواب دیں گے رسول اللہ نے پھینکا تھا۔ کافروں سے پوچھو کنکریاں کس نے پھینکی تھی؟ جواب دیں گے رسول اللہ نے پھینکی تھی۔ صحابہ سے پوچھو کنکریاں کس نے پھینکی تھی؟ جواب ملے گا رسول اللہ نے پھینکی تھی۔ بدر کی فضاؤں سے پوچھو کنکریاں کس نے پھینکی تھی؟ جواب ملے گا رسول اللہ نے پھینکی تھی۔ خدائی کہہ رہی ہے کنکریاں رسول اللہ نے پھینکی ہے، خود نبی کہہ رہے ہیں کنکریاں میں نے پھینکی ہے، صحابہ کہہ رہے ہیں کنکریاں نبی نے پھینکی ہے۔ مگر آؤ خدا سے پوچھ لیا جائے، اے خدا تو بتا دے کس نے کنکریاں پھینکی تھی؟ تو خدا کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے میرے محبوب جو کنکری تم نے پھینکی تھی وہ تم نے نہیں، میں نے اپنے ید قدرت سے پھینکی تھی۔ میں مانتا ہوں عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نفس کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں تھے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت فرماتے کہ ہم خدا نبی کو خدا نہیں کہتے، بولو نبی کو، زور سے بولو نبی کو، اور جو نبی کو خدا کہتے مومن رہے گا کہ کافر؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ جو میرے سرکار کو بشر نہ مانے وہ کافر، جو انسان نہ مانے وہ کافر، جو آدمی نہ مانے وہ کافر، اس لیے کہ سرکار کی بشریت قرآن سے ثابت ہے، سرکار کی انسانیت قرآن سے ثابت ہے، سرکار کی آدمیت قرآن سے ثابت ہے۔ جو آقا کو بشر نہ مانے کافر، جو آقا کو انسان نہ مانے کافر، جو آقا کو آدمی نہ مانے کافر۔ مگر کہنے دیجئے جیسے نبی کو بشر نہ ماننے والا کافر، آدمی نہ ماننے والا کافر، انسان نہ ماننے والا کافر، ایسے ہی جو نبی کو اپنی طرح معمولی بشر کہے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، معمولی انسان کہے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، معمولی آدمی کہے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ میرے آقا بشر ہیں مگر ایسے بشر ہیں کہ ابو البشر حضرت آدم بھی ان کی طرح نہیں ہے، جبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کی سطح بقدم چھان ہے، انسان ہی انسان وہ انسان ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے ہی نہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ حضرات میں مانتا ہوں عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں۔ آپ یاد کرو صلح حدیبیہ کے موقع، بیعت رضوان کے موقع پر صحابہ نے سرکار کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، بیعت کی، بولو کس کا ہاتھ تھا؟ سرکار کا۔ بولو کس کا ہاتھ تھا؟ سرکار کا، رسول اللہ کا۔ مگر آؤ اگر پوچھو صحابہ سے کس کا ہاتھ تھا، کہیں گے رسول اللہ کا۔ اگر نبی سے پوچھو کس کا ہاتھ تھا، جواب دیں گے میرا ہاتھ تھا۔ خدائی سے پوچھو کس کا ہاتھ تھا، جواب ملے گا رسول اللہ کا ہاتھ تھا۔ مگر ذرا خدا سے پوچھ لیا جائے، اے خدا سب تو کہتے ہیں نبی کا ہاتھ تھا، تو بتا دے کس کا ہاتھ تھا؟ تو قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ میں خدا کا ہاتھ تھا۔ خدا جسم سے پاک ہے، جسمانیات سے پاک ہے، مگر یہ محبوبیت ہے میرے آقا کی کہ اللہ نے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا، نبی کے پھینکنے کو اپنا پھینکنا کہا، نبی کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہا، نبی کی محبت کو اپنی محبت کہا، نبی کی عطا کو اپنی عطا کہا۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں میں مانتا ہوں عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں۔ اور اگر کسی کو آپ سمجھنا چاہتے تو کیسے سمجھیں گے؟ آپ نے کہا ماں باپ سے پوچھ لیا جائے، وہ اپنے اولاد کی حیثیت بتا دے گی، لیکن
کیا آپ کو وہ واقعہ معلوم نہیں؟ ایک دیہات کے رہنے والی ماں کالا کلوٹا بچہ گود میں لے کر کھیت میں گئی، مڈیر پہ بچے کو لٹا دی، کام کرنے کے لیے کھیت میں اتر گئی۔ ادھر سے مجاہد سنیت محترم الحاج محمد سعید نوری صاحب گئے، ساتھ ہی میں محترم الحاج حاجی محمد امین صاحب کوڑیا رضوی بھی ہے، ان کے ساتھ ہی میں جناب محترم بھائی سہیل صاحب بھی ہیں، بابو بھائی بھی ہیں، سلطان بھائی بھی ہیں۔ کئی آدمیوں کا قافلہ جب نکلا اور بچے نے دیکھا تو چیخ چیخ کے رونے لگا۔ بچے کے رونے کی آواز ماں کے کانوں تک پہنچی، ماں کی ممتا بے قرار ہو گئی، سارا کام چھوڑا، دوڑی ہوئی آئی۔ سعید بھائی نے دیکھا، کہا یہ تو بالکل کالا کلوٹا بچہ۔ حاجی محمد امین صاحب نے دیکھا، کہا اس کے ہونٹ بڑے موٹے موٹے ہیں۔ نعیم بھائی نے دیکھا، کہا اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے۔ سہیل بھائی نے دیکھا، کہا ارے یہ تو دیکھنے میں حبشی معلوم ہوتا۔ عارف بھائی نے کہا یہ کس قدر گندا بچہ ہے۔ اب دیکھو بچہ ایک ہی ہے، مگر کوئی کالا کلوٹا کہہ رہا، کوئی بدبو دار کہہ رہا، کوئی حبشی بتا رہا ہے، کوئی اسے بھتا بتا رہا، یعنی بچہ ایک ہی ہے مگر نظریں بدلتی جا رہی، نظارے بدلتے جا رہے ہیں۔ اور جب ماں نے بچے کی آواز سنی دوڑی ہوئی آئی، بچے کو گود میں اٹھایا، سینے سے لگایا، پیار کرنے لگی۔ اے میرے لال تجھے کیا ہو گیا، اے میرے نورے نظر تجھے کیا ہو گیا، اے میرے لفظ جگر مجھے تجھے کیا ہو گیا، اے میرے گلاب تجھے کیا ہو گیا، اے میرے غیرت آفتاب تجھے کیا ہو گیا، اے میرے غیرت ماہتاب تجھے کیا ہو گیا۔ اب دیکھو وہی بچہ جسے آپ نے کالا کلوٹا کہا تھا، ماں کی نظر اس کو غیرت آفتاب دیکھ رہی ہے، غیرت ماہتاب دیکھ رہی۔ وہی بچہ جسے آپ نے بدبو دار کہا تھا، ماں کی نگاہ اسے گلاب کہہ رہی ہے۔ پتا چلا نظریں بدل رہی ہیں تو نظارے بدلتے جا رہے ہیں۔ کوئی تو کالا کلوٹا دیکھ رہا ہے، کوئی حبشی دیکھ رہا، کوئی بدبو دار دیکھ رہا، اور ماں کی نگاہ کالے کلوٹے بچے کو غیرت آفتاب کہہ رہی، رشک ماہتاب کہہ رہی، بدبو دار بچے کو گلاب کہہ رہی۔ پتا چلا کہ نظریں بدلتی ہیں تو نظارے بدل جاتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اگر اولاد کو دیکھنا ہے تو ماں کی نظر پیدا کرو، اگر ماں کی نظر ہوگی تو اولاد دکھائی دے گی۔ اگر ولی کو دیکھنا ہے تو عقیدت کی نگاہ پیدا کرو، عقیدت کی نگاہ ہوگی تو ولی نظر آئیں گے۔ اور اگر نبی کو دیکھنا ہے تو ایمان کی نظر پیدا کرو، جب ایمان کی نظر ہوگی تو نبی نظر آئیں گے۔ اگر نبی کو دیکھنا ہے تو ایمان کی نظر چاہیے، ولی کو دیکھنا ہے تو عقیدت کی نظر چاہیے، اولاد کو دیکھنا ہے تو ماں کی نظر چاہیے۔ پتا چلا جو ماں باپ اپنے کالے کلوٹے بچے کو غیرت آفتاب کہیں، رشک ماہتاب کہیں، وہ بچے کا کیریکٹر کردار نہیں بتا سکتے۔ آپ کہو گے چلو ماں باپ نے نہیں بتایا تو استاد سے پوچھ لیا جائے۔ آپ کسی بھی کالج یونیورسٹی میں چلے جائیں، جب تک بچے اساتذہ کے سامنے رہتے تو نگاہ یا تو بلیک بورڈ پر ہوتی یا چہرے استاد پر ہوتی ہے۔ ایسا لگتا شرارت کرنا ہی نہیں جانتے، مگر ذرا سا استاد کی نظر اوجھل ہو جائے تب دیکھیے ان بچوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ کسی کو چٹکی کاٹ رہے ہیں، کسی کو چپت لگا رہے ہیں، کسی کو تماچے لگا رہے ہیں، کسی کو دھکا دے رہے ہیں۔ پتا چلا جب تک استاد کے سامنے ہوتے ہیں بچے سراپا ادب بنے رہتے ہیں۔ اب جب بھنڈی بازار میں ہوتا ہے تو اس بچے کا کیا حال ہوتا ہے، مینارہ مسجد کی گلی میں ہوتا ہے اس بچے کا کیا حال ہوتا ہے، انڈیا گیٹ پہ ہوتا ہے اس بچے کا کیا حال ہوتا ہے، حاجی علی پہ ہوتا ہے اس بچے کا کیا حال ہوتا ہے، سرکار مخدوم مہم میں ہوتا ہے بچے کا کیا حال ہوتا ہے، حضرت بابا بہاؤالدین میں ہوتا ہے بچے کا کیا حال ہوتا ہے۔ نہ ماں بتائے گی نہ استاد بتائے گا، کون بتائے گا؟ تو ساتھی سے بہتر بتانے والا کوئی نہیں ہے، اور ساتھی وہ ہے جو خلوت میں بھی ساتھ رہے، جلوت میں بھی ساتھ رہے، رد میں بھی ساتھ رہے، بد میں بھی ساتھ رہے۔ اب ساتھی بتائے گا جب انڈیا گیٹ میں ہوتا ہے تب کیا حال ہوتا ہے، پی ٹی میں ہوتا ہے تب کیا حال ہوتا ہے، مینارہ مسجد میں ہوتا ہے تب کیا حال ہوتا ہے، حاجی علی میں ہوتا تب کیا حال ہوتا ہے، حاجی ملنگ میں ہوتا تب کیا حال ہوتا ہے۔ یہ حال اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو نہ ماں بتا پائے گی نہ استاد بتا پائے
بتائے گا، اگر بتائے گا تو ساتھی بتائے گا. پتا چلا ساتھی کا کردار، ساتھی کا کیریکٹر ساتھی سے بہتر بتانے والا کوئی نہیں ہے. یوں تو صحابی کے معنی ہی ساتھی کیا ہوتے ہیں. جتنے صحابی ہیں سب میرے نبی کے ساتھی ہیں، مگر ان سارے ساتھیوں میں ایک ایسا ساتھی ہے، ایسا ساتھی ہے، ایسا ساتھی ہے، ایسا ساتھی ہے، ایسا ساتھی ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھی ہونے کی مہر لگا دی ہے. اللہ فرماتا ہے والذین معہم صدیق اکبر، میرے نبی کا ساتھی ہے. اے مولا تو نے صدیق اکبر کو نبی کا ساتھی بتا دیا ہے، تو صدیق اکبر نے نبی کا ساتھ نبھایا کہ نہیں نبھایا؟ ہم نے کہا مولا تو نے کہا یہ صدیق نبی کا ساتھی، تو صدیق اکبر نے نبی کا ساتھ نبھایا کہ نہیں نبھایا؟ ہم نے جب تاریخ صدیقہ کا مطالعہ کیا تو پتا چلا کہ خلوت میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ، جلوت میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ، رز میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ، بدر میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ، مکے میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ، ہجرت میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ، غار میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ، مدینے میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ، بدر میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ، احد میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ، صبح صدیق اکبر نبی کے ساتھ، شام صدیق اکبر نبی کے ساتھ، دن میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ، رات میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ. اور جب صدیق اکبر جوانی میں نبی کے ساتھ، بڑھاپے میں نبی کے ساتھ، اور ساری زندگی انہوں نے ساتھ نبھایا، انتقال ہوا تو اللہ نے کہا ہے میرے محبوب کے محبوب تم نے ہمیشہ میرے نبی کا ساتھ نبھایا ہے تو زندگی میں نبی کے ساتھ تھے، اب قبر میں بھی تم نبی کے ساتھ رہو گے. کل بھی نبی کے ساتھ تھے، آج بھی نبی کے ساتھ ہے، اور صبح قیامت تک نبی کے ساتھ. ایسا ساتھی کہ جس نے زندگی بھر نبی کا ساتھ نبھایا. اور اس ساتھ کی برکت بات ذہن میں آ گئی تو بتاتا چل. بولیے بتا دوں؟ سننا چاہتے ہیں؟ یاد کیجئے ایک دن حضرت عائشہ کے آغوش میں سرکار سر اقدس رکھے آرام کر رہے. حضرت عائشہ کی نظر آسمان کی طرف پڑی، دیکھا انگنت تارے جگمگا رہے. حضرت عائشہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ یا آسمان کے تاروں کے برابر بھی کیا کسی کی نیکیاں ہیں؟ کہہ دو سبحان اللہ. اور سوال کا تیور دیکھو، آسمان میں کتنے تارے آپ بتا سکتے ہو؟ بولو. تو آسمان کے تاروں کی تعداد جاننا یہ غیب کی بات. بولو کیا ہے؟ اور جتنے لوگوں کی نیکیاں ہیں تو نیکیوں کو جاننا یہ بھی. اور یہ نہیں کہا جو اس وقت آپ کے سامنے اڑی، ماضی میں، حال میں، مستقبل میں اگر کوئی ایسا ہو خدا کی خدائی کہ جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں تو بتائیں. سرکار یہ نہیں کہتے آسمان کے تاروں کی تعداد جاننا بھی غیب، نیکیاں جاننا بھی غیب، اور غیب تو اللہ ہی جانتا میں کیا جانوں. نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں ہاں اے عائشہ آسمان کے ان تاروں سے کہیں زیادہ عمر فاروق اعظم کی نیکیاں ہیں. ہر بیٹی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ساری خوبیاں اس کے باپ میں ہوں. حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے باپ کی نیکیاں کدھر چلی گئی؟ آقا فرماتے ہیں اے عائشہ تمہارے باپ نے ایک رات جو میرے ساتھ غار ثور میں گزاری تھی اتنا نیکی مل گئی تھی کہ عمر کے زندگی بھر کی نیکیاں اس کی برابری نہیں کر سکتی. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. ایک رات اگر نبی کے ساتھ غار میں گزارے تو اتنی نیکی مل جائے کہ عمر جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے زیادہ، اس سے زیادہ نیکیاں ہو جائے. اب آپ بتاؤ جب نبی کے ساتھ کی یہ برکت، تو وہاں بھی تحذیر الناس میں لکھتا کہ امتی بسا اوقات عمل میں نبی سے آگے بڑھ جاتا ہے. زور سے کہیے معاذ اللہ، سب مل کے کہیے معاذ اللہ. اور دلیل کیا دیتا؟ نبی کی عمر محدود اور امتی 80-90-100 سال کا. تو جو امتی 80-90-100 سال کا ہے تو اس نے 100 سال تک عبادت کی. اب نبی سے عبادت میں وہ آگے بڑھ گیا. میں کہتا ہوں مزدور تو نے سال دیکھا، عمر دیکھی، مگر یہ نہیں دیکھا کہ نبی کے ساتھ اگر ایک رات صدیق اکبر نے گزار دی تو اتنی نیکی مل گئی کہ عمر کے زندگی بھر کی نیکیاں برابر نہیں کر سکتی. تو جس کے ساتھ میں رہنے میں اتنی خوبیاں ہو جائے، نیکی کی قدر اتنی بڑھ جائے، نیکی کی قیمت اتنی بڑھ جائے، اس کی نیکیوں کے برابری کون کر سکتا ہے؟ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں، زور سے بولو عقلیں. اگر عقل ہوتی تو بولو ایسی بات کرتے
تو حضرت عمر فاروق اعظم کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر، اس سے زیادہ حضرت صدیق اکبر نے ایک رات جو نبی کے ساتھ گزارے اس سے زیادہ نیکی مل جائے۔ حضرات اب آؤ صدیق اکبر کی بارگاہ میں چلو اور دیکھو کہ آج ان کے طریقے پر کون ہے۔ اگر 2 2 4 کی شکل میں یہ ثابت کر دوں کہ حضرت صدیق اکبر کا جو طریقہ تھا وہی طریقہ ہمیں ہمارے اعلیٰ حضرت نے دیا تو ہم یہ کہنے میں حق بجانے کہ ہم ہی جنتی ہیں، ہم ہی جنتی ہیں۔ کیسے؟ ایک عام سی بات پوچھو، یہ بتاؤ آپ قبروں پہ جاتے ہو؟ کتنے لوگ جاتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ ماشاءاللہ حضرت بابا بہاؤالدین صاحب کیا جاتے؟ حاجتیں لے کر جاتے، مرادیں مانگتے، اللہ والوں کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے، ماشاءاللہ سب جاتے۔ اور وہابی کیا کہتا ہے؟ یہ قبر پجوا ہے، یہ بدعتی ہیں، یہ رضا خانی۔ سنا ہے آپ نے کہ نہیں سنا؟ اور دیکھیے ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے تجدید احیاء دین، تجدید احیاء دین۔ اور اس کتاب کے صفحہ 96 پہ لکھا اجمیر جو لوگ حاجتیں طلب کرنے کے لیے اجمیر یا سالار مسعود کی قبر یا ایسے ہی دوسرے مقامات پر جاتے وہ اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں کہ قتل و زنا کا گناہ اس سے کم تر ہے۔ زور سے بولو معاذ اللہ، سارا مجمع بولے، سب بولو، پھر سن لو۔ لکھتا ہے جو لوگ حاجتیں طلب کرنے کے لیے اجمیر یا سالار مسعود کی قبر یا ایسے ہی دوسرے مقامات پر حضرت بابا بہاؤالدین کے ہاں، حضرت حاجی علی کے ہاں، سرکار مخدوم ماہم کے ہاں، حضرت حاجی ملنگ کے ہاں، حضرت بابا عبدالرحمان شاہ کے ہاں آپ جاتے ہو؟ ارے بولو جاتے ہو نا؟ حاجتیں طلب کرنے کے لیے جاتے ہو؟ اور یہ وہابی کہتا کہ قتل و زنا سے گناہ بدتر ہے، یعنی جو چلے جاؤ حضرت بابا عبدالرحمان صاحب کے ہاں یا حضرت بابا بہاؤالدین کے ہاں تو یہ وہابی عقیدہ یہ کہ قتل کرو تو اتنا گناہ نہیں ہوگا، زنا کرو تو اتنا گناہ نہیں ہوگا جتنا ان بزرگوں کے ہاں جانے سے گناہ ہو گیا۔ معاذ اللہ، دو سے کہہ دیجیے معاذ اللہ، سارا مجمع بولے معاذ اللہ۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں، دو سے بولو عقلیں، دو سے بولو عقلیں چھین لیتا، مگر الحمدللہ ہم جاتے ہیں۔ بولو جاتے ہو؟ جاتے ہو؟ چھپانے کی کوئی بات نہیں، ہمارے اعلیٰ حضرت نے تو دلائل کے انبار لگا دیے۔ آہستہ وہ بولتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، سر جھکا کے وہ بیٹھتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، اور اعلیٰ حضرت سرکار نے قرآن اور حدیث سے دلائل کے انبار لگا دیے، اس لیے آہستہ نہیں ڈنکے کی چوٹ پہ بولیے اور سر جھکا کے نہیں سر اٹھا کے بولیے۔ الحمدللہ ہم بزرگوں کے ہاں جاتے ہیں اور آج بھی جاتے ہیں اور زندگی بھر جاتے رہے۔ بولو جاتے ہو؟ جاتے رہو گے؟ آؤ دیکھو بزرگوں کے ہاں جانے کا طریقہ آج کا نیا ہے کہ پرانا؟ بولو پرانا۔ خود سرکار کی عادت کریمہ تھی، ہر سال کے شروع میں شہدائے احد کے قبروں پر جایا کرتے تھے۔ کہہ دو سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اور تنہا نہیں جاتے تھے، پورے صحابہ کو لے کے جاتے تھے، وعد و بیان بھی کرتے تھے۔ شہدائے احد کے قبروں پر جا کے تو پتہ چلا قبروں پر جانا آج کا نیا طریقہ نہیں، 1400 سال پہلے رسول اللہ کا طریقہ۔ اور یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر جب وصال کی گھڑیاں قریب آئی تو مولا علی کو بلائے، حضرت علی آج تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں اے علی آج میرا انتقال ہو جائے گا، اور علی جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے انہی ہاتھوں سے نہلانا جن ہاتھوں سے میرے آقا کو غسل دیا، اور علی مجھے بھی اتنے ہی کپڑے پہنانا جتنے میرے سرکار کو پہنائے تھے، اور علی مجھے بھی اسی تخت پہ لٹانا جس تخت پہ میرے آقا کو لٹایا، اور ہاں اے علی مجھے بھی اسی کندھے پر اٹھانا جس پہ میرے سرکار کو اٹھایا۔ فرماتے اے علی جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو مجھ کو لے جا کے رسول اللہ کی قبر کے سامنے لٹا دینا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ وہاں بھی کہتا قبر پہ جانے والے قبر پجوا ہیں، بدعتی ہیں، رضا خانی، معاذ اللہ۔ اور صدیق اکبر کہتے کہاں لے جا کے لٹا دینا؟ سرکار کے قبر کے سامنے۔
میں تو کہتا ہوں تم کہتے ہو قبر پہ جانے والے قبر پجوا بدعتی رضا خانی، مگر سنو سرکار دو عالم فرماتے من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کر لی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے طیبہ میں مر کے سیدھے چلے جاؤ آنکھیں بند، ٹھنڈی سڑک یہ شیر شفاعت نگر کی ہے۔ تم کہتے ہو قبر پہ جانے والے جہنمی ہیں، مگر رسول اللہ فرماتے ہیں قبر پہ جانے والے تو جنتی۔ تو بولو نبی کی بات مانو گے کہ وہابی کی؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ حضرت صدیق اکبر کا ایمان دیکھو، زندگی بھر تو سرکار کے قبر پہ جاتے رہے، انتقال ہوا تو وصیت کر کہ اے علی انتقال کے بعد ایسا نہ ہو قبر کی حاضری چھوٹ جائے، میری لاش لے جا کے نبی کے قبر کے سامنے رکھ دینا، اور رکھنے کے بعد اے علی رسول اللہ سے کہنا۔ بولو کس سے کہنا؟ زور سے بولو، زور سے بولو، کس سے کہنا؟ اچھا یہ بتاؤ زندہ سے کہا جاتا ہے کہ مردہ سے؟ زور سے بولو، کس سے کہا جاتا؟ تو صدیق اکبر کہتے ہیں رسول اللہ سے کہنا۔ تو صدیق اکبر نبی کو زندہ مانتے ہیں کہ مردہ؟ زور سے بولو۔ تو زندہ ماننا اعلیٰ حضرت کا طریقہ نہیں، صدیق اکبر کا طریقہ۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے کہنا، کیا کہنا؟ کہتے ہیں آقا سے کہنا یا رسول اللہ، یا آپ کا یار غار ابو بکر ہے، مرنے کے بعد آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، سب مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اور فرماتے اے علی جب روضے اطہر کا دروازہ خود بخود کھل جائے، کہہ دو سبحان اللہ، اور قبر انور سے اجازت کی آواز مل جائے تو اے علی مجھے رسول کے پہلو میں دفن کر دینا، اگر دروازہ نہ کھلے اجازت نہ ملے تو وہاں سے میرا جنازہ اٹھانا اور مسلمانوں کے عام قبرستان میں لے جا کے دفن کر دینا۔ اب بتاؤ بمبئی والو اجازت کون دیتا زندہ کی مردہ؟ آواز کون دیتا زندہ کی مردہ؟ تو افضل الخلق بعد الانبیاء یار غار نبی صدیق اکبر کا عقیدہ ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہے، چاہے تو اجازت دے سکتے ہیں، جبھی تو وصیت کر رہے ہیں۔ اب پھر ہو سکتا ہے کل کوئی وہابی بکرات کہے چاکنی کے وقت آدمی کا ہوش ٹھکانے نہیں رہتا، صدیق اکبر نے کہہ دیا ہوگا، مگر آؤ صحابہ سے پوچھو آپ نے وصیت پہ عمل کیا کہ نہیں کیا؟ تو حضرت علی نے نہلایا دھلایا، کفن پہنایا اور کندھے پہ جنازہ اٹھایا، رسول اللہ کے پہلو میں لے جا کے لیٹا دیا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا یار غار ہے، انتقال کے بعد آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو روایتیں بتاتی ہے قبر انور کا دروازہ کھل گیا اور قبر آقا سے آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے پاس داخل کر دو۔ کبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ سامعین کرام، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ہر چیز کا ایک راستہ ہے اور جنت کا راستہ علم ہے، لہذا اپنے گھروں میں کچھ نہ کچھ دینی کتابیں ضرور رکھیے اور روزانہ انہیں پڑھنے کی عادت بنائیے۔ آپ ہندوستان میں کہیں بھی ہوں، البرکات دارالکتب سے عقائد و اعمال کو سنوارنے والی بے شمار اسلامی کتابیں آدھی قیمت میں گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کتابیں چاہیے تو اپنے موبائل میں کتاب لکھ کر یا انگریزی کا صرف ایک حرف کے لکھ کر 8080 430 440 پر SMS کیجیے۔ کچھ اہم کتابوں کی فہرست اسی ٹریک کے فولڈر میں موجود ہے یا ہماری ویب سائٹ albarkat.net پر دیکھ سکتے ہیں۔ حضرات خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض
ان تاکلا جساد الانبیاء فنبی اللہ حی و یرزق، بے شک اللہ نے زمین پہ حرام قرار دے دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائیں، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ کھائیں، انہیں خدا کی طرف سے روزی دی جاتی ہے۔ آپ دیکھو خود نبی فرماتے ہیں انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں روزی دی جاتی ہے۔ اور یہ وہابیوں کی کتاب تقویۃ الایمان ہے، صفحہ 132 ہے، جس میں اسماعیل دہلوی نے لکھا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ زور سے بولو معاذ اللہ، سارا مجمع بولے معاذ اللہ۔ آج ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کیسے مولوی کو ان لوگوں نے بلا لیا ہے جو فساد پھیلاتا ہے، فتنہ پھیلاتا ہے، اختلاف کی بات کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جو لوگ مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے باپ مر کر مٹی میں مل گئے، ہمارے دادا مر کر مٹی میں مل گئے، ہمارے بھائی مر کر مٹی میں مل گئے، ہمارے دوست مر کر مٹی میں مل گئے، جو حقیقتاً مر کر مٹی میں مل جاتا ہے انہیں بھی کوئی مر کر مٹی میں ملنے والا نہیں کہتا ہے۔ یہ ایسے امتی ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے ان کے بارے میں لکھ دیا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ۔ اب میں پوچھتا ہوں بمبئی والوں، آپ کو اگر پیغمبر اسلام سے محبت ہے، آپ اگر اپنے نبی کی شفاعت چاہتے ہو، آپ اگر نبی کے ہاتھوں کوثر کا جام پینا چاہتے ہو، آپ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، تو ان وہابیوں نے نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والا لکھا، ان وہابیوں سے میل جول رکھو گے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ نبی کو زندہ مانتے ہو؟ زندہ مانتے ہو؟ ہاتھ اٹھائے رہیے۔ نبی کو حاضر ناظر مانتے ہو؟ نبی کے ہاتھوں کوثر کا جام پینا ہے؟ پیارے نبی کی شفاعت چاہتے ہو؟ تو ان وہابیوں نے نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والا لکھا۔ اب بولو وہابی سے سلام کرو گے؟ وہابی کے سلام کا جواب دو گے؟ وہابی کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ وہابی کے ہاں شادی بیاہ کرو گے؟ وہابی کا رشتہ لگاؤ گے؟ وہابی کو شادی میں دعوت کھلاؤ گے؟ وہابی سے دوستی کرو گے؟ اگر نبی کے ہاتھوں کو سر کا جام پینا ہے تو وہابیوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ نعرہ لگائیے۔ حضرات آپ نے دیکھا کہ پیارے نبی کی بات آئی تو وہابیوں کے گرو گھنٹال نے لکھا نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ۔ زور سے کہیے معاذ اللہ۔ سارا مجمع بولے یہاں تشریف لائیے، آ جائیے، بیٹھیے نا، یہ ممبر ہے آپ ہی جیسے لوگوں کے لیے، آ جائیے، بیٹھ جائیے، تشریف لائیے، بیٹھ جائیے۔ ماشاء اللہ لکھا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ زور سے بولیے معاذ اللہ۔ سارا مجمع بولے معاذ اللہ، تشریف لائیے۔ مگر اپنے مولانا کی بات آئی تو اب دیکھیے نظریہ بدل گیا۔ کیسے بدل گیا؟ کتاب کا نام ہے ارواح ثلاثہ۔ بولو کون سا نام ہے؟ وہی ڈپلیکیٹ نام ارواح ثلاثہ اور حکایات اولیاء۔ صفحہ ہے 339۔ کون سا صفحہ ہے؟ اچھا ایک بات بتاؤ، خدا نہ خواستہ آپ کے بمبئی میں جاڑا بخار پھیل جائے، ملیریا پھیل جائے، چوڑی پھیل جائے تو آپ کیا کرتے ہو؟ حضرت بابا بہاؤالدین کے قبر کی مٹی کھود کے لاتے ہو؟ نہیں لاتے ہو نا؟ نہیں لاتے ہو نا؟ زیادہ سے زیادہ گلاب کی پنکھڑی لے آ، یہی تو کرتے ہو۔ ٹیبلٹ لیتے ہو، کیپسول لیتے ہو، انجیکشن لگواتے ہو، یہی ہوتا ہے نا؟ مگر ان وہابیوں کا کیا طریقہ ہے؟ آپ اجازت دیجئے تو بتا دوں، بولیے بتا دوں، کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ سب سننا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی مائی کا لال غلط ثابت کر دے تو عبد المصطفیٰ اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دے گا۔ ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں، مگر یقین ہے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے۔ کتاب کا نام ارواح ثلاثہ، صفحہ ہے 339۔ کون سا صفحہ ہے؟ حکایت 366۔ لکھتے ہیں مولوی اشرف علی تھانوی کہ ایک مرتبہ ہمارے نانوتا میں جاڑا بخار کی بہت کثرت ہوئی، جوڑی ملیریا پھیل گیا۔ کیا پھیل گیا؟ ہمارے یہاں یو پی میں جوڑی کہتے ہیں، اور یہاں یا اور جگہوں پر کیا کہتے ہیں؟ ملیریا۔ تو ملیریا پھیل گیا۔ اب دیکھو جب ان کے ہاں وہابیوں دیوبندیوں کے ہاں ملیریا پھیلا تو انہوں نے کیا کیا؟ لکھتے ہیں کہ جاڑا بخار کی بہت کثرت ہوئی، سو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اسے آرام ہو جاتا۔ نہ ٹیبلٹ، نہ کیپسول، نہ انجیکشن، سیدھے اپنے دیوبندی مولانا کی مرگھٹ میں گئے۔ کہاں گئے؟
بولو کہاں گئے؟ مرگھٹ پہ گئے اور مٹی کھودی اور لا کے باندھ لیا اور کہتے ہیں جیسے ہی باندھا فوراً آرام. اتنا زیادہ جلدی آرام تو نہ کسی ٹیبلٹ میں، نہ کیپسول میں، نہ انجیکشن میں، کہ ادھر باندھا ادھر آرام، چٹ مگنی پٹ گیا. کہتے جو لے جا کر باندھ لیتا اسے ہی آرام ہو جاتا. بس اس کثرت سے مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر پہ مٹی ڈلواؤں تب ہی ختم. صبح ڈلوایا دوپہر ہوتے ہوتے، دوپہر میں ڈلوایا شام ہوتے ہوتے، شام میں ڈلوایا رات ہوتے ہوتے، اور رات میں ڈلوایا دن ہوتے ہوتے. جب ڈلواؤں تب ہی ختم. اچھا یہ بتائیے آپ کے بمبئی میں مٹی کی کمی ہے، یہاں تو پتھر زیادہ ہے، مگر پھر بھی جو قبر پہ آپ مٹی ڈالتے ہو وہ کلو 2 کلو کی کم سے کم کنٹل 2 کنٹل. ارے 2 کنٹل تو ڈالتے ہی ہو، بولیے نا، 2 کنٹل تو ڈالتے ہی. اور جو باندھنے لے جائے گا وہ کلو 2 کلو لے جائے گا کہ 10-20 گرام لے جائے گا؟ اچھا 10-20 گرام اگر لے گئے اور 2 کنٹل مٹی ہے تو جب ہزاروں لوگ لے جائیں گے تب ایک مرتبہ ختم ہوگی. بات صحیح ہے کہ غلط؟ جب ہزاروں لے جائیں گے تب ایک مرتبہ ختم ہوگی. اور ایک مرتبہ کی بات نہیں، کہتے ہیں جب ڈلواؤں تب ہی ختم، جب ڈلواؤں تب ہی ختم. کئی مرتبہ ڈال چکا، پریشان ہو کر ایک دفعہ مولانا کی قبر پر جا کر کہا. کہاں جا کے کہا؟ کہاں جا کے کہا؟ ہم سرکار بابا بہاؤالدین کی قبر پہ جا کے کچھ کہیں تو کہتے ہیں یہ قبر پجوا. سرکار مخدوم ماہم کے قبر پہ جا کے کہیں تو کہتے ہیں یہ بدعتی. حضرت شاہ سید عبد الرحمان صاحب کے روضے اطہر پہ جا کے کچھ کہیں تو کہتے ہیں یہ رضا خانی. دیکھو قبر پہ آ کے کہہ رہا ہے، ہم قبر پہ جا کے کہیں تو قبر پجوا، بدعتی اور رضا خانی. اور تم جب مٹی ڈالتے ڈالتے پریشان ہو گئے تو اللہ سے نہیں کہتے، سیدھے اپنے مولانا کی مرگھٹ پہ گئے اور مولانا کی مرگھٹ پہ جا کے کہا. کیا کہا؟ آپ کی تو کرامت ہو گئی، ہماری مصیبت ہو گئی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ؟ یعنی 100% یقین کہ شفا اللہ نہیں دیتا ہے، یہ مرگھٹ میں لیٹا ہمارا دیوبندی ملا دے رہا. بولو بات صحیح ہے کہ نہیں؟ جبھی تو ملا سے کہتے تھے، اور وہ بھی جو مر کر مٹی میں مل گیا اس سے کہتے آپ کی تو کرامت ہو گئی، ہماری مصیبت ہو گئی. اور پہلوان آپ نے بہت دیکھے ہوں گے، مگر اجازت دیجئے تو میں دیوبندی پہلوان دکھا دوں. بولیے دکھا دوں؟ بولیے دکھا دوں؟ دنیا کے جتنے پہلوان ہیں سب زندوں سے کشتی لڑتے ہیں. کسی مردے سے کشتی لڑتے ہوئے کسی پہلوان کو دیکھا؟ بولو دیکھا؟ مگر یہ دیوبندی پہلوان ہے جو زندوں سے نہیں مردوں سے لڑتے. ہم جب تقریر کر کے چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کیا بتائیں، ہم تھے نہیں ورنہ بم مار دیتے، ہم تھے نہیں ورنہ گولی چلا دیتے، ہم تھے نہیں ورنہ ہاتھ گولا پھینک دیتے، ہم تھے نہیں ورنہ تلوار سے وار کر کے سر قلم کر لیتے. اور جب بولتے رہتے تو نانی مر جاتی، کوئی سامنے نہیں آتا. تو یہ ایسے پہلوان جو مردوں سے کشتی لڑتے ہیں. کیسے مردے سے کشتی لڑی دکھا دوں؟ بولیے دکھا دوں؟ دیکھنا چاہتے دیکھیے اسی کتاب میں دیکھیے، تھانوی جی لکھتے ہیں کہ جا کے مولانا نے قبر پہ کہا کہ آپ کی تو کرامت ہو گئی، ہماری مصیبت ہو گئی. اور قبر پہ کھڑے ہو کے تال ٹھوک رہے. کیا ٹھوک رہے؟ یاد رکھو. کیا کہہ رہے ہیں؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ زندہ سے کہ مردہ سے؟ سینکڑوں من مٹی کے نیچے کفن پہنے جو تختے کے نیچے لیٹا ہے اس دیوبندی ملا سے کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یاد رکھو اگر اب کے کوئی اچھا ہوا تو مٹی نہ ڈالیں گے، ایسے ہی پڑے رہیو، لوگ جوتا پہنے تمہارے اوپر ایسے ہی چلیں گے. سمجھ رہے ہو کتنا یقین ہے؟ یہ جوڑی سے شفا اللہ نہیں دیتا، یہ مرگھٹ میں لیٹا ملا دے رہا. تبھی تو کھری کھری سنا رہے ہیں، قبر پہ کھڑے ہو کے ہڑکا رہے ہیں کہ یاد رکھو اگر اب کے کوئی اچھا ہوا تو مٹی نہ ڈالیں گے، ایسے ہی پڑے رہیو، لوگ جوتا پہنے تمہارے اوپر ایسے ہی چلیں گے. اور جب قبر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے ہڑکایا تو وہاں قبر میں ان کا بھی کفن گیلا ہو گیا. کیسے گیلا ہوا؟ دیکھیے لکھتے ہیں کہ پھر اسی دن سے کسی کو آرام نہ ہوا. جب تک نہیں ہڑکایا تو لوگوں کو شفا دے رہے تھے،
اور جب ہڑکایا تو کفن گیلا ہو گیا. اسی دن سے کسی کو آرام نہ ہوا. جیسے شہرت آرام کی ہوئی تھی ویسے یہ شہرت ہو گئی کہ اب آرام نہیں ہوتا. پھر لوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دیا. اب بمبئی کے سارے وہابیوں دیوبندیوں سے میرا سوال ہے, ہم حضرت بابا بہاؤالدین کے یہاں جاتے تھے, کہتے ہو قبر پجواں ہے, بدعتی ہیں, رضا خانی ہیں, اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے پاس آئے ہیں. اور جب تمہارے ہاں جوڑی بخار پھیلی, تمہارے ہاں جھاڑا پھیلا, تمہارے ہاں ملیریا پھیلا, تو تم تو توحید کے ٹھیکیدار تھے, تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تم کیوں نہیں اپنا اللہ کی بارگاہ میں جا کے دعا مانگ رہے تھے؟ تم کیوں نہیں جا کر اللہ کی بارگاہ میں سوال کر رہے تھے؟ تم نے کیوں اپنے ملا سے جا کے کہا؟ پتا چلا, معلوم ہوا کہ قبر پہ ہم بھی جاتے, تم بھی جاتے ہو, مدد ہم بھی مانگتے, مدد تم بھی مانگتے ہو, ہاتھ ہم بھی پھیلاتے, ہاتھ تم بھی پھیلاتے ہو, مگر فرق یہ ہے کہ رسول اللہ کی قبر پہ ہم جاتے ہیں, اولیاء اللہ کی قبر پہ ہم جاتے ہیں, اپنے دیوبندی ملا کی قبر پہ تم جاتے ہو. تو دیوبندی ملاؤں سے مدد مانگنا تمہیں مبارک ہو, غوث اعظم کے شہزادے بابا بہاؤالدین سے مدد مانگنا ہمیں مبارک. تو حضرات بات سمجھ میں آئی؟ بولو سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آ گئی؟ جاتے وہ بھی ہے, جاتے ہم بھی. اور ابھی سے کیوں چھلکتے ہیں تمہاری آنکھ میں آنسو؟ ابھی چھیڑی کہاں ہے داستان درد دل میں نے؟ ابھی تو کئی دن تقریریں ہونا ہے. کچھ ہمارے احباب نے کہا خلفائے راشدین کا ذکر ہو جائے, تو آج اس کا آغاز کر دیا ہے. انشاءاللہ صحابہ کا بھی تذکرہ ہوگا, اولیاء کا بھی تذکرہ ہوگا, نماز روزے کے مسائل بھی بیان کیے جائیں گے, اور انشاءاللہ عقیدے کی بھی اصلاح ہوگی, اور وہابیوں کا آپریشن ہی نہیں پوسٹ مارٹم بھی ہوگا. کہہ دو انشاءاللہ. حضرات اچھا ایک بات بتاؤ, آپ قبر پہ گئے, کتنے لوگ گئے ذرا ہاتھ اٹھا دیں. ماشاءاللہ سب گئے. تو کسی مزار والے کو دل لگی کرتے ہوئے آپ نے دیکھا؟ ارے بولو, زندگی میں آدمی دل لگی کرتا ہے, قبر میں بھی دل لگی کرے گا. لیکن اگر اجازت دیجئے تو میں ایک ایسے مردے کو دکھا دوں جو قبر میں دل لگی کر رہا. بولیے دکھا دوں؟ دیکھیے یہی کتاب ارواح ثلاثہ, صفحہ ہے 223. کون سا صفحہ ہے؟ 223. کہتے ہیں کہ حافظ صاحب ایک مزار پہ فاتحہ پڑھنے گئے, بعد فاتحہ کہنے لگے, بھائی یہ کون بزرگ ہیں جس کے مرگھٹ پہ فاتحہ پڑھنے گئے تھے دیوبندی ملا کے؟ تو کہتے ہیں یہ کون بزرگ ہیں؟ کیوں پوچھا؟ کہتے ہیں بڑے دل لگی باز ہیں. کیا ہے دل لگی باز؟ کیسی دل لگی کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جب میں فاتحہ پڑھنے لگا تو مجھ سے فرمانے لگے کہ جاؤ فاتحہ کسی مردہ پر پڑھیو, یہاں زندوں پر فاتحہ پڑھنے آئے ہو. مرگھٹ میں لیٹا یہ فاتحہ پڑھ رہا دیوبندی, ایک دیوبندی کے مرگھٹ پہ ایک دیوبندی فاتحہ پڑھ رہا. کتاب کا نام ارواح ثلاثہ, صفحہ 223, حکایت نمبر 205. کہتا ہے کہ جب میں فاتحہ پڑھنے لگا تو قبر میں لیٹ کے وہ دل لگی کرنے لگے ہمارے دیوبندی ملا کہ جاؤ فاتحہ کسی مردہ پر پڑھیو, یہاں زندوں پر فاتحہ پڑھنے آئے ہو. یہ کیا بات ہے؟ جب لوگوں نے بتلایا یہ شہید ہیں. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, دونوں کتابیں تمہاری ہیں, نبی کی بات آئی تو لکھا نبی مر کر مٹی میں مل گئے, اپنے دیوبندی ملا کی بات آئی تو لکھا قبر میں زندہ ہے. میں فاتحہ پڑھنے لگا تو دل لگی کرنے لگے, کہنے لگے جاؤ فاتحہ کسی مردہ پر پڑھیو, یا زندوں پر فاتحہ پڑھنے آئے ہو. پتا چلا زندہ تم بھی مانتے ہو, زندہ ہم بھی مانتے ہیں. فرق یہ ہے اپنے دیوبندی ملا کو زندہ تم مانتے ہو اور مدینے کے آقا کو زندہ ہم مانتے ہیں. تو رسول اللہ کی محبت ہمیں مبارک ہو, اور دیوبندی ملاؤں کی محبت. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں, زور سے بولو عقلیں, اور زور سے بولو عقلیں. اور اگر اجازت دیجیے تو وقت ختم ہو گیا, مگر ایک حوالہ اور سنا دیں کہ ختم کرتے ہیں. آپ کہتے ہو صاحب روزہ رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ان کو برا کیسے کریں؟ تو دیکھو یہی کتاب ہے, صفحہ ہے 343. کون سا صفحہ ہے؟ کون سا صفحہ ہے؟ 343. 343. کہتے ہیں مولانا رفیع الدین فرماتے تھے کہ میں نے کبھی حضرت نانوتوی کے خلاف نہیں کیا. ان کے ایک بہت بڑے مولانا ہے قاسم نانوتوی, کہتے ہیں میں نے ان کے خلاف کبھی نہیں کیا. اللہ کے خلاف ہو, رسول کے خلاف ہو, قرآن کے خلاف ہو, حدیث کے خلاف ہو, دیوبندی مولانا کے خلاف نہ.
کہتے ہیں کبھی نہیں کیا. ایک دن چھتا کی مسجد میں حاضر ہوا. حضرت احاطے مسجد میں ہولے بنے ہوئے تناول فرما رہے تھے. ہولا جانتے؟ جو ہمارے ہاں گونڈا بستی میں چنا کھیت میں پک جاتا ہے تو اس کو بھون کے کھاتے ہیں, اس کو ہم لوگ ہوڑا یا ہولا کہتے ہیں. ممبئی میں بھی ہم نے دیکھا ٹھیلے پہ بکتا لوگ بھون بھون کے کھاتے. اچھا اگر آپ کوئی چیز بیٹھ کے کھا رہے ہو اور کوئی مسلمان آ جائے تو اخلاقاً کہتے ہو بھائی جان آئیے آپ بھی کھائیے. بولیے کہتے ہو؟ کتنے لوگ کہتے ہیں ہاتھ اٹھائیے؟ سب کہتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن اگر آنے والا یہ بتا دے کہ میں روزے سے ہوں تو دوبارہ کھانے کے لیے کہو گے؟ کوئی کہے گا؟ روزے دار کو کھانے کے لیے کوئی کہے گا؟ ارے عالم تو عالم, کوئی جاہل بھی نہیں کہے گا. بولو کہے گا؟ مگر یہ سب سے بڑے مولانا کی بات بتا رہا ہوں, دیوبند کے مولانا کی. کہتے ہیں مسجد کے احاطے میں ہولے بنے ہوئے تناول فرما رہے تھے اور جب مجھے دیکھا تو فرمایا کہ آئیے مولانا. کیا کہا؟ آئیے مولانا. میں نے عرض کیا حضرت میرا تو روزہ ہے. کیا کہا؟ اچھا جب بتا دیا روزہ ہے تو دوبارہ کھانے کے لیے کہنا چاہیے. بولو کہنا چاہیے, بولو کہنا چاہیے. کہتے ہیں میرا تو روزہ ہے, اور جب دوبارہ کہا کہ میرا, پھر کہتے ہیں کہہ دیا کہ میرا تو روزہ ہے. تھوڑی دیر تأمل کر کے پھر یہی فرمایا کہ آئیے مولانا. جب جان لیا کہ یہ روزے سے ہے تو دوبارہ کھانے کے لیے کہنا چاہیے. زور سے بولو کہنا چاہیے. مگر تھوڑی دیر چپ رہے ہو, پھر دوبارہ کیا کہا؟ آئیے مولانا. اچھا اگر آپ روزے سے ہو اور کوئی بدبخت آپ کو دوبارہ کھانے کے لیے کہی دے تو آپ کھانے بیٹھو گے؟ چکن ہو یا کچھ بھی ہو آپ کھاؤ گے؟ ارے بولو کھاؤ گے؟ روزے کی حالت میں کھاؤ گے؟ مگر یہ اتنے بڑے ندیدے پیٹو ہوتے ہیں. چکن تو چکن, چنا تھا. بولو کیا تھا؟ کیا تھا؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضرت میرا تو روزہ. تھوڑی دیر تأمل کر کے پھر یہی فرمایا کہ آئیے مولانا. اور جب دوبارہ کہا آئیے مولانا تو میں فوراً بلا تأمل کھانے بیٹھ گیا. ایسا پیٹو تھا کہ برداشت نہ ہوا, دوبارہ کہا آئیے مولانا تو کھانے بیٹھ گئے. حالانکہ عصر کی نماز ہو چکی تھی, پورا دن روزے میں بیت گیا, عصر کی نماز ہو گئی, افطار کا وقت قریب تھا. اب حضرت کیا کہتے ہیں؟ دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی, جن کے نام کا تم چھلا لوگ لگاتے ہیں قاسمی لکھتے ہیں. جہاں قاسمی لکھا ہو سمجھ لو. یہ ہمارے بھی قاسم ایک تاجدار ہیں مہاراجہ شریف کے, مگر آج کل زیادہ تھا وہ لوگ جو لگاتے قاسمی. تو کہتے ہیں کہ میں فوراً بلا تأمل کھانے بیٹھ گیا, حالانکہ عصر کی نماز ہو چکی تھی, افطار کا وقت قریب تھا. حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے زائد آپ کو ثواب عطا فرمائے گا جتنا کہ روزہ میں ہوتا ہے. بولو بمبئی والوں, ثواب روزہ رکھنے میں ہے کہ توڑنے میں؟ بولو رکھنے میں کہ توڑنے میں؟ مگر یہ دیوبند کے سب سے بڑے مولانا کہتے ہیں کہ اگر روزہ رکھ لیتے تو اتنا ثواب نہ ملتا جتنا یہ ہو رہا کا چنا کھا کے روزہ توڑ کے ثواب مل گیا. کہتے ہیں مجھے اس افطار کے بعد کچھ ایسی کیفیات لذات محسوس ہوئی کہ میں نے کبھی روزے میں نہیں دیکھی. اب بولو ایمان والو, آپ کو کیفیت روزہ رکھنے میں ملتی کہ توڑنے میں؟ کتنے لوگوں کو روزہ رکھنے میں کیفیت ملتی ہے؟ سب کو, اس لیے کہ سب ایمان والے. مگر یہ وہابی ہے جس کو ثواب ملتا روزہ توڑنے میں, تو اب ان کا روزہ نہیں. حضرت علامہ نظامی صاحب فرماتے تھے روزہ رکھیں یہ بھوک اپاس ہے, یہ نماز نہیں اٹھک بیٹھک ہے, اور یہ وضو نہیں کلّا تطویل ہے. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں, زور سے بولو عقلیں, زور سے بولو عقلیں. پروردگار عالم ہمیں ایسے گندے عقیدوں سے محفوظ رکھے, اسلام و سنیت پہ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے, مسلک اعلیٰ حضرت پہ خاتمہ عطا فرمائے. زور سے کہہ دیجئے آمین. اور حضرات کل انشاءاللہ کچھ اعلانات سن لیجئے. بیٹھے رہو بھیا, بیٹھے رہو, ابھی کچھ نہیں ہوگا, سیڑھی بھی تقسیم نہیں ہوگی, بیٹھے رہیے. پہلے صلاۃ و سلام ہوگا, دعا ہوگی, اس کے بعد شیرینی نہیں تقسیم ہوگی. کل جھنڈے بانٹے گئے تھے, کتنے جھنڈے تقسیم ہوئے تھے؟ ماشاءاللہ کتنے؟ سرکار غوث پاک کے نام پر کتنے جھنڈے بٹے؟ 1100. آج میں رضا اکیڈمی کے آفس میں بیٹھا تھا تو میں نے دیکھا لائن لگی, مجھ کو بھی دیجئے, مجھ کو بھی دیجئے, مجھ کو بھی دیجئے. اور سعید بھائی آج تو میں بمبئی میں نکلا تو محترم میں نے دیکھا ایک ٹیکسی والے نے اپنے ٹیکسی پہ جھنڈا لگا لیا. کہہ دو سبحان اللہ, سو محبت سے کہہ دو سبحان اللہ.
گھروں میں دیکھا، بلڈنگوں میں دیکھا، ہر طرف نظر اٹھی تو جھنڈے ہی جھنڈے نظر آ رہے تھے. تو میں عرض کروں گا 1100 کل بٹے اور 1100 جھنڈا کل بٹنا چاہیے حاجی محمد امین صاحب کوڑیا رضوی کی طرف سے. حاجی صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حاجی صاحب سے ہمارا بڑا قریبی تعلق ہے. حشمتی مسجد جو جامعہ مخدومیہ اس میں ماربل لگوایا حاجی صاحب نے، اس لیے بہت اعتماد تھا کہ یہ ہماری بات ٹالیں گے نہیں. میں نے کہہ دیا 1100 آپ کی طرف سے کل انشاءاللہ تقسیم ہوگا، اور آپ لوگوں میں بھی اللہ جسے توفیق دے. ارے 1100 نہیں تو 11 ہی تقسیم کر دیجئے. ہمارے بھائی سلیم صابن والے بیٹھے ہیں، ارے 1100 نہیں تو 11 ہی تقسیم کر دیں انشاءاللہ. کہہ دو انشاءاللہ. تو آپ لوگ بھی تقسیم کیجئے تاکہ ہر طرف پرچم ہی پرچم نظر آئے. اور ایک اعلان سن لیجئے، مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے. ایک کتاب یہاں اردو ہندی میں اور انگریزی میں چھپی رکھی، وہ انشاءاللہ تبارک تعالی ابھی دعا فاتحہ کے بعد تقسیم ہوگی. اور یہ آپ دیکھیں، یہ قمقمے کیا ہیں؟ زور سے بولو کیا ہے؟ اس میں 100 بلب ہیں. کتنے بلب ہیں؟ یہ قیمتاً نہیں، آپ کو تحفتاً کل ملیں گے، آج نہیں. کب ملیں گے؟ کب ملیں گے؟ تو کل آپ آئیں گے. کتنے لوگ آئیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے. کتنے لوگ آئیں گے؟ سبحان اللہ. یہ 100 بلب کا قمقمہ کل فری میں تقسیم ہوگا انشاءاللہ. اچھا یہ بھی حاجی صاحب کی طرف سے ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلمانان اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت حاجی محمد امین صاحب کوڑیا رضوی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ 1100 قمقمے اور 1100 جھنڈا کب بٹے گا؟ کب بٹے گا؟ کتنے لوگ آئیں گے؟ تو کل انشاءاللہ میں اسی تقریر کروں گا جو مجھ کو سب سے زیادہ پسند ہے. کل انشاءاللہ میں وہ تقریر کروں گا جو مجھ کو خود سب سے زیادہ پسند ہے. اور جس تقریر کو سننے کے بعد 7 سمندر پار فیجی والوں نے 1 لاکھ روپیہ کرایہ بھیجا تھا. کتنا؟ اور آپ کے ہاں تو بغیر کرایہ لیا گیا. میں نے سوچا ہمارے بھائیوں نے بلایا ہے، کرایہ کا نہیں سمجھا ہے، اس لیے وہ کرایہ نہیں دے رہے تو پہنچنا چاہیے. الحمدللہ بغیر کرایہ کے آ گیا ہوں. مگر جس تقریر کو سن کر فجی والوں نے 1 لاکھ روپیہ کرایہ بھیج کر بلوایا، تقریر کروائی 7 سمندر پار، وہ تقریر کل ہوگی. آئیں گے؟ کتنے لوگ آئیں گے؟ ماشاءاللہ. اکیلے آئیں گے کہ کچھ آدمیوں کو لے کے آئیں گے؟ حاجی صاحب نے ہاتھ نہیں اٹھایا. اچھا ماشاءاللہ. حاجی صاحب بھی آئیں گے انشاءاللہ. کہہ دیجیے انشاءاللہ. تو کل 2 تحفے ہوں گے. کتنے؟ ایک تو یہ 100 بلب کا قمقمہ اور دوسرے 1100 جھنڈے. آپ لے جائیے گا مگر قمقمے بھی لگائیے گا، جھنڈے بھی لگائیے گا. وعدہ کر کے جاتے اگر نہیں لگائیں گے تو گنہگار ہوں گے. بولو کیا ہوں گے؟ کیا ہوں گے؟ کل میدان محشر میں رسوائی ہی رسوائی ہوگی، عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا. اس لیے جس وعدے کے ساتھ لے جا رہے ہو اسی وعدے کی وفا کرتے ہوئے جھنڈے بھی لگانا، قمقمے بھی لگانا، تاکہ جو جلنے والے وہ دیکھ کر جلائیں اور جو نبی کے شہدائی ہیں وہ دیکھ کر خوشیوں سے سرشار ہو جائیں. کل انشاءاللہ وہ تقریر سناؤں گا کہ دل باغ باغ ہو جائے گا. کہہ دو انشاءاللہ، محبت سے کہہ دو انشاءاللہ. تو کل بالکل 8:45 بجے آ جائیے گا تاکہ ایسا نہ ہو تقریر کا کوئی لفظ چھوٹ جائے. اور یہ تحفہ بھی لے جائیے گا، اپنے ساتھ میں دوست احباب کو لے آئیے گا انشاءاللہ. مگر مجمع تو زیادہ ہوتا ہے اور تبرک رہے گا 1100. اچھا اگر کوئی صاحب بڑھا سکے تو اپنی طرف سے وہ بڑھوا لے. اچھا ماشاءاللہ. چلیے ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو تبرک بھی کل زیادہ رہے گا. آج بھی تبرک جو ہے صلاۃ و سلام کھڑے ہو کے پڑھیے اور پھر بیٹھ کے دعا مانگیے اور تبرک بیٹھ کے ادب سے لیجیے. یہ سرکار کی محفل خبردار وحشت یہ بزم نبی ہے. حضور اس کا عیب و ہنر دیکھتے ہیں. جب تک صلاۃ و سلام اور دعا نہ ہو جائے کرسیاں نہ سمیٹیے، افراتفری نہ مچائیے، خشوع خضوع کے ساتھ دعا مانگیے اور اس کے بعد تبرک لے کے تب اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کے جائیے، کھڑے ہو جائیے اپنے آقا کی بارگاہ میں. سامعین کرام، آج کا منظر یہ ہے کہ روزانہ نت نئے فتنے جنم لے رہے ہیں اور اسلام کا نام لے کر گمراہ عقیدوں کی تبلیغ کرتے ہوئے لوگوں کا ایمان برباد کر رہے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ایسے فتنوں کا جواب دینے والی اہم کتابیں رکھیں
تاکہ ہمارا اور ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ رہے۔ کچھ اہم کتابوں کے نام سماعت کریں: تمہید ایمان، دعوت غور و فکر، تبلیغی جماعت حقائق و معلومات کے اجالے میں، نور ہدایت، زلزلہ، فیصلہ حق و باطل، مسئلہ ختم النبوت اور تحذیر الناس، محققانہ فیصلہ، دعوت انصاف، تبلیغی جماعت احادیث کی روشنی میں، دیوبند سے بریلی، جال حق، دیوبند کی خانہ تلاشی، الامن والعلا، دیوبند کا نیا دین، خون کے آنسو، اسلامی عقائد، بزرگوں کے عقیدے، تعظیم نبی، علم غیب، حسام الحرمین، بد مذہبوں سے میل جول۔ سامعین کرام، آپ ہندوستان میں کہیں بھی ہوں، یہ کتابیں اور ان کے علاوہ اور بھی بے شمار اسلامی کتابیں گھر بیٹھے آدھی قیمت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کتاب چاہیے تو اپنے موبائل میں انگریزی کا صرف ایک حرف کے لکھ کر 8080-430-440 پر SMS کیجیے۔ کتاب کا نام نہ لکھیں، پھر جواب میں جو SMS آئے اسے غور سے پڑھیں۔